السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، دنیا کی یہ زندگی رب نے جس جس کو بھی عطا فرمائی ہے، دو چیزوں کا امتحان ہو رہا ہے۔ پہلے نمبر پہ اس بندے کی اللہ کی توحید کی حیا کتنی ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے محبوب کی اطاعت کے ساتھ اس کی وفا کتنی ہے۔ کامیاب ہے وہ انسان اس کا کوئی بھی خطہ، کوئی علاقہ، کوئی وطن ہو، کوئی بھی قوم، برادری، قبیلہ یا نسل، قد چھوٹا ہے یا بڑا ہے، رنگ کالا ہے یا گورا ہے، اللہ کے ہاں اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے معاملے دیکھتا ہے، نہ میرا رب مسلکوں کو دیکھے، نہ آپ کے گروہوں کو، نہ بنائے ہوئے دنیا کے گروپوں کو، وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے اور میرے دل میں تقوی کتنا ہے، رب کا خوف کتنا ہے، اللہ رب العزت کی توحید کی لاج کتنی ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور وفا کا عمل اور عملی کردار کتنا ہے۔ حضرات، آج کی ملاقات میں ہم اپنے رب کی توحید کی لاج کی بھی بات کریں گے اور حیا کی بھی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کو بھی اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے وجود میں ہر شخص چیک کرے۔ گاؤں، شہروں، دیہاتوں کے اندر عادت بن گئی ہے کہ جب تک دوسرے کو رگڑے نہیں، بات میں مزہ ہی پیدا نہیں ہوتا، خطیب کی خطابت چمکتی نہیں، اور جب تک اپنے کو جنت چھوڑ کے دوسروں کو جہنم نہ پہنچا دے بات نہیں بنتی۔ مزہ یہ ہے کہ اپنے گریبان میں بھی جھانکے، اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے۔ تو بھائیو، خرابی جہاں پہ ہے اس جگہ پہ خرابی کی نشاندہی کرنا، اور پھر خراب چیز کو جہاں تک ممکن ہو اس پرزے کو صحیح کرنا، اور بالامکان بالفرض اگر ممکن نہیں بننا تو پھر جا کر کے کہیں پرزہ بدلا جاتا ہے۔ بھائیو، اللہ نے آپ کو اور مجھے سب سے اچھا بنایا ہے، کوئی شک نہیں ہے، بنانے والا اکیلا ہے۔ میری اور آپ کی کمپنی وہ اللہ رب العزت کی ہے، موجد اللہ ہے، ٹیکنالوجی اللہ کی ہے، بناوٹ اللہ کی ہے، تخلیق اللہ کی ہے، شاہکار اللہ کا ہے۔ تو جس کی جو چیز ہو اس کے اوپر کوئی دوسرا قبضہ جمائے تو اچھا نہیں لگتا۔ ساؤنڈ سسٹم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر باٹ ساؤنڈ میں بھی کافی عرصے سے دیکھتا ہوں۔ کوئی شخص اٹھے اور اس کے اوپر کہہ دے کہ باٹ جڑا نا جی یہ نمبر چھوٹا، میں 63 لکھنے لگا، لہذا آج تو بعد میری محبت زیادہ ہے، تو کمپنی تو گھبرائے گی، جس نے پیسہ لگایا ہے، جس نے خرچہ کیا ہے، اسے تو پریشانی ہوگی۔ تیرے رب نے تیرے اوپر خرچے کیے ہیں، میرے اوپر سرمایہ، دولت، خزانہ، مال، مٹیریل سب اللہ کا لگا ہے،
تو جب آپ کو یا مجھے کوئی اغوا کر لے، یا میں اپنے رب کو چھوڑ کے کسی اور کے نام کا بنتا پھروں یا ہوتا پھروں یا نسبتیں جوڑتا پھروں، پھر اللہ کو تو تکلیف ہوتی ہے۔ اور اللہ پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ آج تک آپ کی بائک نے کبھی نہیں کیا ہوگا، موٹر سائیکل نے، کہ وہ آپ کے شریکوں کا قد بڑا دیکھ کے ان کے ساتھ چل پڑی ہو کہ چل تیرا چودھری قد چھوٹا ہے، انہوں دا قد لمبا، میں انہوں نال ٹر چلی۔ اور اگر ایسے کوئی کرے تو تجھے غیرت آتی؟ یہ صرف انسان ہے جو کرتا ہے، کتوں نے بھی ایسا نہیں کیا، جانوروں نے بھی نہیں کیا، بھینسوں بکریوں نے بھی نہیں کیا، تیری میری موٹر کار گاڑی نے نہیں کیا۔ یہ کیا ہے تو انسان نے کیا ہے، اور جب انسان نے رحمان سے کیا ہے، رحمان نے اس کی بستی میں اس کی بیٹی سے جب یہ حرکت کروائی ہے یا بیوی سے، تو پھر تکلیف ہوئی ہے، پھر چوٹ پڑی ہے ساڈی ہو کے۔ تو رحمان کا ہے، میں بھی رحمان کا ہوں۔ تیری میری کمپنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تجھے جو چاہیے مانگ، میں دوں گا، لیکن بندہ میرا رہ، بندگی میری کر، حکم میرا چلے گا۔ میری مجلس اس طرح کی نہیں ہوتی، میرے بیٹے بھی سن رہے ہیں، بچے بھی، جوان بھی۔ مجلس میں اگر کوئی اب تک تو جو ہوا معاف ہو گیا، کیمرے والے بھائی ذرا الرٹ رہیں، جس نے بھی اب ذرا دائیں بائیں کو اس طرح کی مجلس کے، بیٹا کچھ آداب ہوتے ہیں، ہنسنا مسکرانا، اس کی مجلسیں ہوتی ہیں، جہاں واعظ اور نصیحت، جہاں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی بات ہو تو پھر خاموشی وہ مطلوب ہوتی ہے۔ چند لمحے تشریف رکھیے اور باعزت طریقے سے بیٹھیے، عزت ہاتھ میں ہوتی ہے۔ ہم کلاسیں پڑھانے والے لوگ ہوتے ہیں، یوں کلاسیں ڈسٹرب ہوں تو پھر بات نہیں بنا کرتی۔ اور امید ہے کہ آپ لوگ سب سمجھ گئے ہوں گے، جو احباب خصوصی طور پہ۔ تو میں جس چیز کو ذکر کر رہا ہوں، آپ کو جو ضرورت ہے وہ اپنے رب سے کہیں، وہ مدد کرے گا، لیکن اس کے در کو چھوڑ کے، بندگی کو چھوڑ کے کہیں اور جائیں۔ رب دلیل مانگتا ہے، ما غرک بربک الکریم، کون سی چیز تھی جو میرے در سے نہیں ملی تھی، کہیں اور لینے گیا ہے، کہیں اور لینے گیا ہے۔ الذی خلقک، بنایا تو میں نے اکیلے نے ہے، ساری دنیا میں ایک شخص لیا جسے یہ پتا ہو کہ تجھے میں نے بنانا کہاں سے تھا، میں نے تیری مٹی کہاں سے اٹھائی ہے، مجھے اکیلے کو پتا ہے۔ پانی میں نے ڈالے ہیں، گرم میں نے کیا ہے، گندھوایا میں نے ہے، ہوائیں میں نے چلائی ہیں، خشک میں نے کیا ہے، گرمیاں دے کے تجھے پکایا میں نے ہے، ابو کی پشت، اماں کے پیٹ اور سینے کی ہڈیوں میں ڈلوایا میں نے ہے، پھر تیری وضع کتا الذی خلقک فسواک، تیری دونوں آنکھوں میں ذرا بھی فرق نہیں ہے، 6x6 ڈاکٹر کیوں لکھ دیتا ہے؟ یہ میں نے برابر رکھے ہیں۔ تیرے دائیں کان اور بائیں کان میں ماں کے پیٹ میں کوئی فٹا پیمانہ، کوئی سکیل تو نہیں لگا ہوا تھا، کس نے برابر موڑے ہیں؟ تیرے دونوں ناک کے نتنے کس نے برابر کیے ہیں؟ فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ کمیار کڑے بناوے نا تو 4 کڑیاں تو بعد 5واں کڑا نہ رلیا ہوندا، بلکہ سارے ہی ملدے جلدے ہوندے نا۔ میں نے ماں کے پیٹ میں تیری مورت ڈھالی ہے، اپنے پورے گاؤں کے اندر ایک مورت تو دیکھ جو دوسرے سے 100% ملتی ہو۔ کیسے نقشے بنائے ہیں میں نے، پھر مجھے چھوڑ کے جائے تو تکلیف تو ہوگی، میں تو پوچھوں گا کیوں گیا ہے۔ تو بھائیو ہم بھی یہی کہتے ہیں، وہ آیت الکرسی جسے آپ کو امی ابو نے سکھایا تھا کہ جان کی حفاظت کے لیے پڑھنا ہے، وہ ایمان کی اور عقیدے کی اور توحید کی لاج بھی رکھتی ہے، حیا بھی دلواتی ہے، اور اس کی محافظ بھی ہے۔ ارباب انتظامیہ نے میرے ذمے آج وہ موضوع لگایا ہے، تو میں یاد دہانی کے لیے آپ احباب کو دوبارہ ریپیٹ کروانا چاہتا ہوں۔ تو ایک ایک لفظ انشاءاللہ آپ کے ایمان کی بھی حفاظت کرے گا، جان کی بھی۔ پہلے سن لیں، جس جگہ آیت الکرسی ایمان سے پڑھ دی جائے،
ایمان سے آیت الکرسی پڑھ دی جائے اور عقیدہ یہ ہو کہ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، میرا رب اس کی نگرانی، اس کی سیکیورٹی میں کوئی معمولی سا فرق نہیں آ سکتا، پھر آپ بے فکر ہو کہ جو مرضی کریں، جہاں مرضی جائیں۔ اگر آپ کا نقصان ہو بھی گیا تو میرا رب انشاءاللہ 70 گنا کر کے واپس دلوائے گا۔ یہ فیصلہ ہے اللہ کا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جھوٹی نہیں۔ اور لوگوں سنیے، آج آیت الکرسی کو عقیدے اور توحید کی لاج اور حیا کے حوالے سے بھی سنیے گا۔ میرا ایمان ہے، میرا ایمان ہے، ساری دنیا در در پہ دھکے کھانے والا اگر ایک دفعہ دل سے سن لے گا، کائنات میں کبھی کسی اور در پہ جانے کے قابل نہیں رہے گا، اور اگر جائے گا بھی تو شرمائے گا۔ پہلی گزارش، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ جملہ سب کو یاد ہے، اگر نہیں یاد تو کریں۔ اس میں پہلا لفظ لفظ اللہ ہے۔ ہم پوری دنیا کو اوپنلی، کھلے اعتبار سے، بغیر کسی لگی لپٹی کے کہتے ہیں، جاؤ گوگل پہ بیٹھو، ریسرچ کے دیگر سینکڑوں انجن پڑے ہیں، اس پہ یہ نام لکھو اور ڈھونڈو کہ رب نے اس نام کا کوئی کائنات میں اور فرد بننے دیا ہے؟ کوئی نہیں ہے، اللہ ہے۔ نہ اس کا لفظوں میں جوڑا بنتا ہے، لہذا رب کا کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، نہ رب کا جوڑ ہے نہ رب کا توڑ ہے۔ جب اس کا جوڑ بھی نہیں، اس کا توڑ بھی نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ قل هو اللہ احد ہے، وہ اللہ الصمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ لم یکن لہ کفوا احد ہے، نہ ددیال نہ ننیال نہ سسرال ہے، وہ اکیلے کا اکیلا ہے، لا الہ الا ہو۔ جب وہ پیروں کو بنانے والا بھی اکیلا، فقیروں کو بنانے والا بھی اکیلا، دنیا کے وڈیروں کو بنانے والا اکیلا، ایک فرد لائیے جو دنیا میں کہتا ہو کہ یہ میری دربار، یہ میری مزار، یہ میری سرکار، اور یہ میری دستار، یہ میری ہستی، یہ میری عزت، یہ میری آبرو، یہ میری رفت، اور یہ میری بلندی، یہ میری شان، یہ آن، یہ ٹھاٹ، یہ باٹ، یہ بڑی ہستی ہے، یہ رہبر، یہ رہنما ہے، یہ پیشواؤ، یہ مقتدا ہے، یہ قطب ہے، یہ ولی ہے، یہ ابدال ہے، زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے والی کسی ایک ہستی کے وجود میں لگا ہوا مٹیریل اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہے تو نام لے۔ اگر سب کو اس رب نے بنایا ہے تو پھر گزارش ہے، لا الہ الا ہو، پھر اس کے علاوہ مشکل کشا بھی کوئی نہیں، حاجت روا بھی کوئی نہیں، اور وہ پکڑ لے تو چھڑانے والا بھی کوئی نہیں، لہٰذا تجھے اسی کے در پر رہنا ہوگا، وہیں پر جھکنا ہوگا۔ مجھے بھی، اگر آپ سے اور مجھ سے زندگی میں کبھی غلطی ہوئی ہے کہ آپ نے کسی ضرورت، کسی پریشانی کے لیے محتاجگی میں، کسی پرابلم کو حل کروانے کے لیے رب کے در کو چھوڑ کے، اسباب سے ہٹ کر کے کسی اور کے در پہ دستک دی ہے، تو اس غلطی کے لیے ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، وہ دروازہ بند نہیں ہوا۔ اور صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا نہیں کہتے، ایک دفعہ دل سے پڑھ، اللہ لا الہ الا ہو، اے میرے اللہ، تو ہی میرا الہ، تو ہی میرا معبود، تو ہی میرا حاجت روا، تو ہی میرا مشکل کشا۔ اللہ کہتے ہیں میں ہی ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو اسے میرٹ پہ انٹرویو کرواؤ، وہ انٹرویو پاس کر جائے، ریٹن ٹیسٹ ہے، چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، معیار ہے، اس میرٹ پہ پورا اترے تو اسے رب مان لو، اس کو سجدہ کر دو۔ لیکن اللہ اکبر، ساری دنیا بلائے گی، اگلا جو میرٹ آ رہا ہے نا، لفظ ہے ایک لفظ، اور لفظوں کی چوٹ دنیا میں سب سے بری چوٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے لفظوں کا جوڑ سب سے مضبوط بھی ہوتا ہے اور اس کی توڑ بھی اور بربادی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ پہلی گزارش، قبول ہے کہ لفظ بولنے سے ایک شخص ہمارا باپ نہیں بن جاتا اور ایک اجنبی عورت ہماری ماں نہیں بن جاتی، وہ دونوں میاں بیوی نہیں بن جاتے، لمبے لمبے خاندان نہیں چل پڑتے، یہ سسرال بن جاتے ہیں،
وہ داماد بن جاتا ہے. یہ سارے رشتے کس سے جڑتے ہیں؟ ایک لفظ سے، قبول ہے. اور جب یہی لفظ بدلتا ہے طلاق، تو سارے رشتے ٹوٹ کے بکھر نہیں جاتے خاندانوں کے خاندان. تو لفظ بڑی چیز ہوتے ہیں بابا. سنیے، اللہ فرماتے ہیں هو الحی، 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 ہا یا، یہ حیات کے اندر آپ لفظ سنتے ہیں، حیات زندگی، الحی اسپیشلی زندہ، خاص کر زندہ. اب پوری دنیا میں اس صفت کا مالک صرف اللہ ہے. آپ بھی زندہ ہیں، میں بھی زندہ ہوں، پیر جی بھی زندہ ہیں، ساری دنیا کہتی ہے کہ میں زندہ ہوں، لیکن آپ کی میری زندگی ادھار ہے، مستعار ہے. اٹیک ہوا گیا، جھٹکا لگا گیا، بلڈ پریشر ہائی ہوا، نس پھٹی مر گیا، ایکسیڈنٹ ہوا روح پرواز کر گئی، گولی لگی مر گیا، دشمن نے وار کیا ختم ہو گیا، اندر کا وجود سسٹم برباد ہوا، جاتا رہا. ساری دنیا کے ڈاکٹرز اور ہاسپٹل مل کے اسے زندگی نہیں دلوا سکے، نہ 11 بھائی، نہ کوئی ہاسپٹل، نہ کوئی ایمرجنسی. تو پھر پتا کیا چلا کہ سب دنیا کی زندگی ادھار ہے، تیرے رب کی زندگی نہ ادھار ہے نہ مستعار ہے. وہ زندہ ہے، اس کی زندگی اپنی ہے، دائمی اور ابدی ہے، ازلی ہے. اس نے زندگی کسی سے نہیں لی، نہ اس کو زندگی کسی نے دی ہے، نہ ادھار ہے نہ مستعار ہے. وہ لوگوں کو زندہ رکھتا ہے، جب تک چاہتا ہے رکھتا ہے، اور جب فیصلہ کر لے کے مارنا ہے، ساری دنیا کے بڑے بڑے مل کر کے بھی اسے زندہ کر نہیں سکتے، دوبارہ زندگی دلوا نہیں سکتے. ایسا کوئی زندہ ہے تو لے آئیے. اللہ اکبر. قرآن نہ دنیا کا سب سے بڑا پہلوان ہے، دنیا کا سب سے بڑا. 1400 سال سے پچ پہ کھڑا ہے، اکیلا ہی کھیل رہا ہے. آج تک کوئی فیلڈر اسے کیچ نہیں کر سکا، کوئی رن آؤٹ نہیں دے سکا. بڑے سے بڑے امپائر کھڑے ہیں دنیا میں، یہاں گرائیں وہاں گرائیں، وہاں آؤٹ کریں، نہ باؤنڈری سے باہر نہ باؤنڈری کے اندر. یہ اپنی جگہ پہ قائم ہے اور ایسا پہلوان ہے. بڑے بڑے لوگوں نے قانون کے اور قاعدے کے، اصولوں کے، ضابطے کے شکنجے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، لیکن اپنی موت آپ مر گئے. قرآن کو الحمدللہ میرے رب نے نہ ادھر ہونے دیا نہ ادھر ہونے دیا. آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا ہو، کون ہے؟ هو الحی. سجدہ کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو ایک ہی شرط ہے، لاؤ وہ ایسا زندہ ہو جو دوسروں کو زندگی دیتا ہو اور اس کی زندگی کوئی چھین نہ سکتا ہو. سدا بہار زندگی، دائمی زندگی، ابدی زندگی، غیر مستعار زندگی. اگر ایسا کوئی ہے تو پوری دنیا میں مجھے ایک لا دو. آپ بیٹا دونوں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں، رومال والا بھی ساتھ والا بھی. آپ میں نے کچھ کہا تھا، بچے اچھے ہوتے ہیں. ایک چیز کو آگے آئیں، یہاں پہ آپ بھی ذرا یہاں آ کے بیٹھ جائیں. دنیا لڑ سکتی ہے، آپ کو بلا وجہ بدنام کر سکتی ہے، اشتہار دے سکتی ہے، میڈیا استعمال کر سکتی ہے، مگر پوری دنیا میں ایسا ایک زندہ لا دے، در اس کا ہوگا، سر میرا ہوگا، سجدہ مجھ سے کروانا. یہ کیمرہ مین زندہ ہوا، اسی کو لے آنا، نہیں تو اپنا کوئی لے آنا. پوری دنیا میں اس تصویر کو بھیج دینا، میں کرواؤں گا، لیکن لے آئیے کوئی ایسا ہو. بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں اور میں بھی کہتا ہوں، کہتے ہیں جی ساڈا اسی انہاں نوں پڑھیا جڑے زندہ پیر نے. بھئی لفظوں سے تو بات نہیں بنتی نا، آپ صرف نام رکھ لیں یہ زندہ پیر ہے، اور میں کہوں جی میں بھی زندہ پیر ہوں. میں نے قبرستان میں اپنی قبر بنوا رکھی ہے، قبضہ جما رکھا ہے، پلاٹ خرید رکھا ہے، اس کے اوپر قبر بنی ہوئی ہے، بس میری دیر ہے، میں نہیں جانا چاہ رہا، میں زندہ ہوں. نہیں، جس دن آسمان سے فیصلہ آ گیا، ساری دنیا کے وڈیرے میرے سلسلہ نسب مل کے مجھے مرنے سے روک نہیں سکتے، بچا نہیں سکتے. اچھا دعویٰ کر لیا کسی نے جی ہمارے پاس تو زندہ پیر ہیں،
अल्लाह कहते हैं अगला लफ्ज, कुरान के लफ्जों की तरतीब बाकमाल है, ऐसी सीढ़ी चढ़ाता है, बुलंदियां देता है, इज्जत और आबरू देता है, और अल्लाह के खिलाफ शिरक करने वाले, तौहीद के दामन छोड़ने वाले को इस तरीके से जकड़ता और बांधता है। दुनिया में एक हथकड़ी की किस्म है, हमारे यहाँ नहीं पाई जाती, शायद आ जाए, बड़ी इजी होती है, हाथों में होती है। अगर मुजरिम या मुलजम कोशिश करे ना निकलवाने की, वो जितनी कोशिश करता है उतना उसका कड़ा मजीद टाइट हो जाता है। वो आगे रिंग पे रिंग, दंदानों पे दंदाने चढ़ते जाते हैं और कसते जाते हैं। तौहीद के साथ जिसने भी जब भी छेड़खानी की है, मेरे रब ने शिकंजे इतने टाइट कर दिए हैं। अल्लाह कहते हैं ठीक है, जिंदा पीर कहता है होगा, ले आए। अल कय्यूम, सजदा उसे किया जाएगा जो जिंदा होने के साथ हमेशा कायम रहे, कायम रखे, कायम रहे भी, कायम रखे भी। दोस्तों, नाराज ना होना, छोटी सी सादी सी बात है। गांव में, देहात में जरूरी तो नहीं हर जगह मौलवी आके तकरीर करें, आप भी बड़े अच्छे मुकर्रर हो सकते हैं। आपसे अगर कोई बात करता है, उसे कहे भाई जिसको मर्जी सजदा करवाना है करवा ले, लेकिन एक शर्त है कि मैं तो उस हस्ती को सजदा करूंगा जो कायम रहे और कायम रखे, उसे कोई अनबैलेंस ना करे, हिला ना सके, वो सबको चाहे जब चाहे हिला दे। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा। साडे कोलों ना बेरी नूं झूणा नहीं दिता जाता। मेरे एक बुजुर्ग सी, चूंकि 1.25 लाख ज़ाहिरी बात नहीं, साडे अपने बेर काफ़ी सन, अंबां दे भी बूटे, बाग। एक दिन कहण लगे मैं आ कर देना, मैं वो कर देना। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਅੰਬ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਿੱਧਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ, ਨਾ ਬੂਟੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਏ ਨਾ ਝਾੜਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੁੱਢ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਝੂਣਾ ਦਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਲਾਣੇ ਸੇ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਏਡੇ ਮੁੱਢ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਉਣਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਹਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਣਾਈ ਫੂਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, भाई देखिए अल्लाह ताला ने हवा निकाल दी है, बराबर रखा है। जो तौहीद के खिलाफ अपने वजूद में शिरक की हवा किसी वजह से भरता है, मेरा रब तुझे घर में कुरान आयतुल कुर्सी देके हवा बैलेंस करवा देता है। करते हो कि नहीं? टायर च हवा थोड़ी जी बहुती भरी जाए, उन्होंने कहते यार इन्हों बैलेंस करी, तो ये कुरान बैलेंस करता है। अल कय्यूम, सदा कायम सिर्फ अल्लाह की जात है, कायम रखता है, कायम है। सारी दुनिया को अनबैलेंस, जमीन को किसने पानियों पे टिकाया हुआ है? अम्मन जाअल अर्ज़ करारा, वो अल्लाह की जात है। हिला दे तो फिर रोक कोई नहीं सकता, अगर है तो ले आइए। मैं गुलाम अहमदाबाद में था तो एक दोस्त कहने लगा भाजी केड़ी गल करदे हो, एक तांदले तो अगे जाइए ना जल्ले मोड़ तो उत्थे कायम सही है, एक आ भी कायम सही ने, तो जिदू है ही कायम ने तो फिर तुसी किवें कहंदे हो तुहाडी शर्त पूरी हो गई सजदा करो। असी क्या एवें नहीं, कायम वो होता है। अल्लाह अगली चीज दे रहे हैं, वो भी जहन में रखिए। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, में उधर आ रहा हूं। कायम कौन होगा? जो अपने हवास, अपनी ताकत, अपनी कुव्वत थकावट के बगैर संभाले रखे, उसे ऊंघ भी ना आए, उसे नींद भी ना आए। असी एक छोटा जिहा काम दसना, वो काम इन्ना है, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 8 ਦਿਨ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬਵੇ, ਖਿਦਮਤਾਂ ਫਰੀ, ਸਫ਼ਰ ਫਰੀ, ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਫਰੀ, ਨੱਪਣ ਘੁੱਟਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀ। ਜੋ ਸ਼ਰਤ ਕਵੇ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਦੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖਵਾऊं, ਲੇਕਿਨ ਫਰੰਟ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਖੋਲ ਦਊਂ, ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ, ਸਪੀਡ ਜਿਹੜੀ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਟੋरूं। कोई है पूरी दुनिया च ले आओ। ला ताखुदहु सिनतुम वला नौम, और जिसकी बैटरी डेड हो जाए वो सजदे के लायक नहीं, वो खुद मुश्किल में है, वो मुश्किल कुशा नहीं है। ला दुनिया में कोई एक इंसान जिसकी बैटरी डेड नहीं होती। ये ऊंग जो होती है ना, वार्निंग होती है बैटरी के डेड होने की। कई मोबाइलों च नोकिया दे पहले हुंदा सी, उन्हें मिनट मिनट बाद टू टू करी जाना, की है बैटरी लो है, तेनू चार्जर लाओ। तो बच्चा नहीं करने होंदा, मां दी कोई वडेरे भी आ, हुण तुहाडी भी हालत थोड़ी देर च।
دو چار مس کال آگے پیچھے ہو کے بیٹری کڈ کڈ کے جھٹکے دے کے اسی پھر ٹور لئیدا سی. اینڈ تے وہ کہندا سی ہن میں ٹپ گیا تے ہن چارجر لا اینو چارجنگ کریں گا پھر ہی کم بڑھنا ہے. ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ. ہم جب نیند آ رہی ہوتی ہے مولوی صاحب دے چنجوڑے سن کے جھٹ کے سن لئیدا ہے تو اس تو بعد ایسا پکا ٹون ہوئیدا. یہ اللہ کی طرف سے خاص رحمت ہے. یہ ایک بندے میں اور خالق میں فرق ہے. پوری دنیا کی ہر مخلوق کی چارجنگ ختم ہوتی ہے, تیرے رب کو ضرورت نہیں پڑتی. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم. تیرے رب کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے, نہ نیند آئے. ہے کوئی ایسا تو لے آئے. تیری میری لڑائی کوئی نہیں, تیری میری. مجھے وہ وقت نہیں بھولتا. میں صادق آباد سے فیصل آباد کے لیے روانہ ہوں, راستے میں بزرگ بیٹھے ہیں, ساتھ کی سیٹ پہ دو نوجوان ہیں پنجاب یونیورسٹی کے. اللہ اکبر. جو اس وقت حالت ہوئی نا, بس چلی, اور آپ کو پتا ہے جب بسیں چلتی تھیں نان اے سی, اس وقت ماحول تھا رات کا ٹائم, تھوڑی دیر ہوئی تو بزرگ ایک دو دفعہ تو نال والے نے برداشت کیتا تو پھر انہوں نے کہا جی بزرگو اپنے بھار تے رہو, اسی بھی سفر کرنا ہے. وہ جو خود کو بیلنس نہ رکھ سکے, جو خود کو سنبھال نہ سکے, تمہیں تو مجھے اللہ کا شکر کرنا چاہیے تھا کہ رب نے تیرے میرے لیے کوئی لپی والا چارجر نہیں رکھا. چارجر آٹو دیا ہے. جہاں ہے, کھیت میں ہے, شہر میں ہے, کانٹو میں ہے, دیہات میں ہے, چارپائی پہ ہے, فرش پہ ہے, تو بس لیٹ. چارجنگ کا سیٹ اپ میں تیرا خود چلا دوں گا, چارج کر کے فل موڈ میں تو سارا دن کام کرتا رہے. تجھے تو رب کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ میں اس کا بندہ ہوں جو میری پاور ختم ہو جاتی ہے تو نئی پاور دیتا ہے, نئی چارجنگ دیتا ہے, نئی طاقت دیتا ہے, نئی قوت دیتا ہے, سب کو سلاتا ہے مگر خود نہیں سوتا. پوری کائنات اونگتی ہے مگر وہ اونگ بھی نہیں لیتا کہ کب میرا بندہ پکارے. تو جنوں سدیا جی وہ ستا ہی ہوئے تھے. میرے نال ٹرو راتاں نو کدی, تسی تے سو سو جاندے ہو. کسی پنڈ چ راہ پوچھنی ہوئے نا تو کنڈی کھڑکا کے ویکھو کتے. گھر والے گل پین نو تیار ہوندے, پہلے تو ویسے ہی ڈرے ہوندے, خیر ہے رات دے 2 بجے کنڈی. سب تو پہلے پھیر کڈن کے اوکھے سوکھے ہو گئے. ارے تیرا رب ہے, رب رب رب. آیت الکرسی پڑھ کے پھر غیروں کے در پہ جائے, وہ جسے نیند آ جائے, اور نیند موت کی بہن ہے. مجھے یاد ہے ایک ایمرجنسی پڑی تھی ہم بزرگوں کے, نمبر پہ نمبر ملاتے رہے, نمبر بند نمبر بند نمبر بند. دوسرا نمبر پہ تھا, رابطہ کیا, کروں چکیا باجی ہونی تو کہنے لگے جی وہ بڑے لمبے سفر تو تھکے ٹوٹے آئے تھے, انہوں نے گل نہیں سننی. ہے کہ جی ایمرجنسی ہے جگا دو. کہندے میری انی ہمت نہیں. گھر گئے, گھر جا کے بیل دیتی تو بیل دا بٹن اندروں بند کیتا. وہ جڑا بٹن بند کر کے سو جائے, مشکل ویلے اپنی مشکل کو لے کے کوئی آیا ہو وہ اس وقت بات نہ سن سکے. لا پوری دنیا میں کوئی ایسا تیرے رب کے علاوہ جو 24 گھنٹے لگاتار ازل سے ابد تلک جاگتا چلا آیا ہے صرف تیرے لیے. وہ بندے اس کو در کے چھوڑ کے کہیں اور گیا تو کیوں گیا؟ جواب دے. پوچھتی ہیں صحبتیں, پکارتی ہیں فرحتیں, کس نے چھینی رون کے بہاریں, کون لے گیا؟ وہ تیرا دل یہ لے کے گئے تو کس وجہ سے لے کے گئے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما. بولو. اللہ پوچھنا چاہتے ہیں جس کو سجدہ کرنے کا شوق ہے شوق پورا کرو. آپ کو شوق ہے میرے ساتھ آئیں, کسی بہن کو, کسی بیٹی کو, کسی بچی کو, کسی بچے کو, جوان کو, کسی پہلوان کو, طاقتور کو, پوری دنیا میں 230 ملکوں میں 3064 زبانوں میں 7 بر اعظموں میں, دنیا کے کسی شہر میں, شہر کے کسی جو ہے وہ محلے میں, محلے کے کسی بازار میں, بازار کی کسی گلی میں, گلی کے کسی گھر میں, گھر کے کسی کمرے میں, کمرے کے کسی نکر موڑ میں, کسی جگہ پہ ایک فرد دے دو کہ جس کی ملکیت پوری دنیا ہو. ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ. ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਛੱਪੜ ਹੁਣ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ. ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣੀ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਚੌਥਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਵਾਂ ਖਾਬ ਹੀ ਵਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ.
وہ اتنے تو سارے ہی ایک دوجے تو ود سو ود. ہر بندہ ثابت کرتا ہے ملکیت میری، طاقت میری، قوت میری، ڈنڈا میرا، سوٹا میرا، وجکا میرا، ہوا میری، طاقت میری، قوت میری. دوجے اگے ہو کے سامنے کھڑے ہو کے بخا دیں بھائی اپنے اوقات چ روی، اسی بھی اتنے ہی رہنے ہیں. اللہ فرماتے ہیں پوری دنیا میں اسے سجدہ کر دینا جس کی آسمان اور زمینوں کی ملکیت اس کے نام ہو، رجسٹری اس کے نام ہو. پاجی کوئی ہے اتنے پنڈ چ جڑا اٹھ کے کہے کہ پورا منصورہ میرا ہی ہے کوئی؟ ہنے نہ کھلو جان کے 4-5 حساب نہ رہی رجسٹری میرے کو اپنے پلاٹ دی سجے سجے کھبے کھبے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کوئی شریک نہیں رکھا. آج تک اگر کسی نے دعویٰ کیا زمین میری، کائنات میری، ملک میرا، ملکیت میری، نمرود آیا رگڑا گیا، فرعون آیا ڈبویا گیا، بڑے بڑے حامان آئے، قارون آئے، بگڑے ہوئے نواب آئے، ابو جہل ابو لہب آئے، میرے رب نے زمین سے فارغ کر کے روانہ کر دیے، چل ملکیت میری ہے. یہ میری میری کرتا کرتا اسی مٹی میں نہیں چلا جاتا. تو پتا کیا چلا کہ جس کی ہے اسی کی ہے. اگر کوئی ہے تو لے آئیں، اگر کسی کی ہے. کئی دکاناں نا رات نو ہوٹلاں والے 4-5 دکاناں لوکاں دیاں انہاں دے اگے کرسیاں لا لیندے نا، گزارا چل جاندا بھی یہ کاروبار بند کر کے چلے گئے ہن اپنا چل جاؤ. ایویں ہی ساڈے بزرگ سی تے انہاں دا ڈیرا واوا بھاکدا سی، ایتھے بھی کرسیاں لوا لا، اوتھے منجے لوا لا، اوتھے لوا لا. تے نال والیاں دے جڑے سی بچے وہ کالج جاندے سی، انہیں گڈی کڑنی سی تے اگے منجے منجے پے. بابا جی نو کہندا جی اپنے مریداں نو کہو اپنا مال مول چکن، میں گڈی کڑنی. تے جے بابیاں دی ملکیت ہوندی تے بھلا انہاں منجا چکن دینا سی. بادشاہت کس کی، ملکیت کس کی؟ صرف اللہ کی. باقی شراکتیں ہیں، اور جو شریک ہوں شریکہ خود بہت بڑی مشکل ہے. جو مشکل میں خود پڑا ہے وہ تیری مشکل کشائی کیا کرے گا؟ تیرے رب کا شریک کوئی نہیں. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. مشکل کشائی حاجت روائی وہ کرتا ہے. سجدہ کر، تیرا دل کرتا ہے کر، لیکن اس کو کر جو آل ان آل ہو. سمجھ دے جی آل ان آل. پورے پنڈ چ ایک بندہ دسو جڑا آل ان آل ہوئے، میں حاضر. کسی کالج چ چلے جاؤ، پرنسپل آل ان آل ہوئے، میں حاضر. میں ایک جا کے ٹیچر نو کہنا، ایک لڑکا میرے کو آندا سر مینوں 10 دن دی چھٹی دے دو. ٹیچر دے دو کی کہو؟ ہیڈ ماسٹر نو پوچھ. ایتھے اتھارٹی کی دی ہے ہیڈ ماسٹر دی. تے جنوں ہاں پت میں سفارش کر دینا، میں چھٹی نہیں دے سکتا، میں کہہ دینا، میں تصدیق کر دینا، میں سائن کر دینا. ابا گھر میں بیٹھ کے اپنے بیٹے کو چھٹی نہیں دے سکتا. آل نال نہیں ہے، ٹیچر نہیں کر سکتا، وہ آل نال نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے. اور لوگوں پوری دنیا میں آل نال صرف اللہ کی ذات ہے. آپ کہیں گے جی نہیں سونے بھی آل نال نے، مختار کل نے. تے پاجی شفیع المذنبین بھی ہے نا کہ نہیں؟ شافع معاشر ہے نا کہ نہیں؟ سارے مانتے ہو، سارے مسلک مانتے ہیں. شافع معاشر کا معنی یہ ہے کہ وہ آل نال نہیں ہے. اگر آل نال ہوتے، مختار کل ہوتے تو سفارش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ سفارش تو اسے کرنی پڑتی ہے نا جس کے اختیار میں نہ ہو، لیکن کہہ کے کوئی کام جو ہے تعلق واسطے سے کروا دے. محبوب کہہ سکتے تھے کہ آدم علیہ السلام نے نہیں مانی، کوئی بات نہیں. نوح علیہ السلام نے نہیں مانی، کوئی بات نہیں. آؤ میرے ساتھ، تم جنتوں میں چلو، میں جانوں رب جانے. لیکن ہوگا کیا؟ عرش کے پائے کے ساتھ میرے محبوب لمبا سجدہ کریں گے، اللہ سجدہ کروائیں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے. کیوں کروایا لمبا سجدہ؟ پتہ چل جائے کہ آج ساجد اور ہے، مسجود اور ہے، عابد اور ہے، معبود اور ہے، رب اور ہے، مربوب اور ہے، بندہ اور ہے، اور خالق اور الہ اور ہے، اللہ اور ہے، محمد اور ہے. یہ سبق سکھا کے دنیا کو بتا کے جو دنیا میں نہیں مان سکے، جنہوں نے توحید کی حیا نہیں کری، اوروں کو شامل کرتے رہے، آل نال بولتے رہے، مختار کل کہتے رہے، سب کے سامنے رب واضح کر کے پھر پوچھیں گے محبوب بولو کیا چاہتے ہو؟ یہ اللہ اجازت دیں گے، سر اٹھے گا تو محبوب بولیں گے لا یشفع عندہ الا باذنہ، الا باذنہ. رب کا آرڈر، پھر صفات، پھر محبوب کہیں گے رب امتی، اللہ میری امت چیخ رہی ہے، حساب کتاب ہی شروع کر دو.
پھر حساب و کتاب شروع ہوگا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم پڑھی جے نا. ویسے آیت الکرسی شامو شامی پڑھانی چاہیے. جدن یہ سبق پڑھانا ہوئے نا مینوں ٹائم پہلا دے چھڑیا کرو, کیونکہ یہ تو اس ویلے نو پڑھ کے بندہ کوک ہویا ہوندا ہے. یہ بیچارے بیٹھے بڑی ہمت ہے تہاڈی بھاجی, لیکن پھر بھی پنڈاں چ رہ کے اللہ دا شکر ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, قرآن کی بولی بڑی کمال کی بولی ہے. کہتا ہے کہ اسے سجدہ کر جو تیرے پہلوں کو جانے, جو تیرے پچھلوں کو جانے. جاؤ پوری دنیا میں مجھے ایک پڑھا لکھا بندہ لا دیں جس کے پاس حساب و کتاب ہو. پوری قوم جو ٹیچر بیچارے مردم شماری خانہ شماری کرتے پھرتے ہیں, اس بابا جی کو پاس بٹھائیں. میرے ملک میں بزرگوں کی کمی تو کوئی نہیں, ہستیوں کی کمی تو کوئی نہیں. میں عزت بھی کروں, میں احترام بھی کروں, میں شان بھی دوں, میں پیار بھی دوں, میں محبت بھی دوں. میں جو کہنا چاہتے ہو میں قدموں میں سر رکھ دیتا ہوں. بابا جی بیٹھ کے ادھر بتا دیں اس ملک چ سال کنے کاکے جمے نے تو کنیاں کاکیاں جمی ہیں. پہلے کنے سی, نویں کنے آئے نے, نویں گھر کنے بن گئے, کنیاں دیواراں ٹہ گئیاں, کنے سلاب چ رڑ گئے نے. بہ کے اتنے حساب کتاب دے کے تمہیں چٹ کڈو. تسی اتنا خرچہ ماسٹراں نوں رولدے رہندے ہو. نہیں سمجھ آئی؟ لڑنا بڑا آسان ہے. خنجر تیر تلوار اٹھا کے پہلوان بن جانا بڑی بات ہے. دلیل کے سامنے کھڑا ہونا جگر گردے کا کام ہوتا ہے. بلاتی ہیں موجیں کہ دریا میں اترو, کہاں تک چلو گے کنارے کنارے. اور نہیں تو اللہ کہتے ہیں یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو پہلے گزر گئے ہیں آج سے لے کے صرف قبرستانوں کا حساب دے دے. بابا جی آدم علیہ السلام تک کتنے لوگ قبرستان میں کہاں کہاں ہیں. جو یہ جانتا ہے اسے سجدہ کر دو. اللہ کے علاوہ کوئی ہے تو بولو. وما خلفہم, اور جو بعد میں آنے ہیں کب کب آنے ہیں, جو نہیں آئے کہاں دفن ہوں گے, کیا نام ہوگا, کیا شکل و صورتیں ہوں گی, کسی کو خبر ہے تو سجدہ کر دو. لا دو مجھے, میں کرتا ہوں. نہیں ملتا تو نہیں ملتا تو گزارش. سیال کوٹ میں ہم بیٹھے ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں چاول شاول زیادہ کھائے جاتے ہیں. انہوں نے چاول لا کے رکھ دی, ہم روٹی کے انتظار میں تھے. کہندے جی شروع کرو. جی کوئی کھانا شانا پورا کرو تو شروع بھی کرنے. کہندے جی اور پورا کی کریے. نال والے نے کہا بھائی اتنے چول ہی کھاندے ہی تو کھا, چل شروع ہوئے. ساڈے نہ بزرگ بھی سن تشریف فرما سن ماشاءاللہ, بڑی خوبصورت کنی داڑھی. وہ کھاندیاں کھاندیاں نا ہن چولاں نوں کی انہوں نے بھی شرف حاصل کرن لئی تادوبن جڑا سی نا اندر نوں ٹر گئے. تے سامنے بیٹھے سی جڑے پیر ہنی دے خاص مرید خلیفہ مجاز. کہنے لگے جی حضور کی شاخوں میں بلبل. انہوں نے گل سمجھ آ گئی. انہیں ایداں کیتا, کہندے نہیں جی بلبل اندر ٹر گئی ہے. انہیں پھر ایداں کیتا, نہ اگے ہو کے نا, اگے ہو کے دو انگلاں کر کے ایداں کر کے پھڑ کے کہندے جی ہون نکل گئی. وہ جنوں سامنے اپنے داڑھی چ پھسیا چول نہیں دسدا, انہوں اپنی لمیاں لٹاں چ پچھوں جو کتنے دسنی ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, یہ تیرا رب ہے. تیرے پچھلوں کو بھی جانے, تیرے اگلوں کو بھی جانے, جو گزر گئے ان کو بھی جانے, جو ہیں ان کو بھی جانے, جو ابھی نہیں آئے ان کا بھی علم رکھے. اگر رب کے علاوہ کوئی اور ہے تو لا میں سجدہ کروں, اگر نہیں ہے تو دعوت یہ ہے کہ اس رب کا ہو جا جس نے تجھے بنایا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. پڑھے لکھے سارے میرے دوست آ جائیں, جتنے سکالر ہیں, جتنے اس وقت میرے دوست میٹرک کر چکے ہیں, ایف ایس سی کر چکے ہیں, بی ایس میں ہیں, ماسٹر لیول کراس کر چکے ہیں, ایم فل کی ڈگریاں لے چکے ہیں, پی ایچ ڈی ہیں, پوسٹ ڈاک میں چلے گئے ہیں, بڑے بڑے علمی ڈپلومے انہوں نے رکھے ہیں. ایک شخص لا دیں جسے سارے علوم آتے ہیں, سارے علوم. کئی بچارے میتھ چ بڑے ماہر ہوں نے, فزکس چ ماٹھے ہوں نے, کئی ادھر تیز ہوں, بایو والوں انہوں نے سمجھ نہیں آتی کیڑا کیڑا ہے. کئی ایسے نے جڑے ویسے ہی خوردبین تو بغیر دستے نہیں, انہوں نے کی پتا وہ کی ہے تو کی کھانا ہے, تو دے اندر پھرکی کیڑی لگی ہے تو کیڑی لا کے کدے تے اڈاؤنا ہے تو کدے تے ٹورنا ہے. ارے جنہیں ابھی مخلوقات کا پتہ ہی نہیں, علم ہی نہیں, معلوم ہی نہیں,
اس کا نام کیا یہ بھی پتا نہیں، اس کے کھانے کی ضروریات کیا انہیں وہ پتا نہیں، وہ خود ہی مشکل میں ہے، اٹھ کے کہتے ہیں کہ مشکل کشائی کریں گے، دنیا کی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، بگڑیاں بناتا ہے، اور لوگوں نہیں، پوری دنیا میں ایک فرد لائیے جو 3064 زبانیں جانتا ہو، اگر مل جائے لاؤ میں سجدہ کروں، کیونکہ دنیا میں اتنی زبانیں دنیا بولتی ہے اور ہر زبان میں مشکلیں ہوتی ہیں، وہ بیان کرتی ہے، ایک اللہ ہے جو ہر زبان کو بولی کو سمجھ کے مشکلیں حل کرتا ہے، ابھی زبان پہ لفظ نہیں آئے ہوتے، وہ دلوں کے راز جان کے جو ہے وہ تیری ضرورتیں ایڈوانس میں دے دیتا ہے، پھر اس اللہ کے در کو چھوڑ کے کہیں اور گیا تو کیوں گیا؟ جی پاجی جی کوئی چیز مسئلہ ہے تو مینوں ویسے ڈائریکٹ پڑھاؤ، ٹینشن نہ لو، گفتگو سنو، اگے بات دی گل ہے۔ اگر کوئی ایسا ملے جب تک زندگی ہے، پتہ نہیں اللہ نے جو لکھی ہے، مجھے ایک دفعہ ضرور بتانا، کیمرہ مین ساتھ لے کے آنا، تاکہ آپ کو کھلے لفظوں میں کتاب و سنت کے سٹیج سے یہ مل سکے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رب نے خود کہا ہے، قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، محبوب ان کو کہو یہ رب کے بیٹے ثابت کرتے ہیں، ایک نسب نامہ ثابت کر دو، بیٹے کا نسب نامہ یہ لے آئے، میں محمد ان کے قدموں میں سر رکھ کے سجدہ کر دوں گا، انا اول العابدین، سب سے پہلے اس کی بندگی میں کروں گا۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، بڑے چٹے گورے، بدخشان کے علاقے تھے، صرف نحو میں بڑی مہارت رکھتے تھے، عربی گرامر بھی سمجھتے تھے، اور اپنی فارسی بھی، پشتو بھی، اور بھی کئی زبانیں جانتے تھے۔ دعوے بڑے بڑے کرنے لگے تو ایک دن ہم نے کہا جناب ناراض نہ ہونا، ایک جملہ ہے بولتے ہیں، ذرا صرف اس کا معنی بتا دیں، پھر ہم بھی آپ کے مرید۔ مجھے کہتے ہیں بگو فارسی میں بولو۔ ہم نے پڑھا، لج بھلیندا اندر وڑ دیتے بودن آدے میں تو ڈر دیتے، ڈھڈ پلیندا کوٹھے چڑھ دیتے ڈھاندے اتو نک دے بار، واہ وہ چندرا بودن یار نیوی کیتا تو نروار۔ پتہ کیا کہتے؟ چی میں کوئی چیز، یہ کیا ہے؟ مہادا واللہ ما افہم، ارے جسے تیرے ایک علاقے کی مقامی زبان اور لب و لہجے کا پتہ نہیں، ارے وہ دکھیوں کے دل اور دلوں کے دکھ اور ان کے راز و نیاز کے معاملات یہ بیچارہ حل کرے گا، اس کو سجدہ کیا جائے، اس کو مشکل کشا حاجت روا مانا جائے؟ کبھی نہیں۔ آیت الکرسی سب کی سانجی ہے، یہ صرف وہابیوں کی نہیں۔ یہ ہر ماں نے اپنی بچی کو، اور ہر باپ نے اپنے بیٹے کو، اور ہر استاذ نے اپنے شاگرد کو، ہر قاری نے اپنے آنے والے طالب علم کو، ہر مسجد نے ممبر و محراب نے سانجھی پڑھائی ہے۔ لاج رکھ اللہ کی توحید کی۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، رب نے جتنا دیا ہمیں صرف اتنا ہی پتا ہے، اس سے بڑھ کے نہیں۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، پوری دنیا میں ایک ہستی لائیے، شیشے کی 2 بوتلیں ہاتھ میں پکڑائیں گے، ایک دائیں ہاتھ میں ایک بائیں ہاتھ میں، ایک میں 7 اپ ایک میں پیپسی، جو بھی وہ انہیں پسند ہو، اس میں ہم نے زمزم بھر کے دینا ہے۔ 7-8 دن نہ اینو پھاڑ کے کھلوتے رہنا، اینو تھلے نہیں رکھنا تے ڈگن بھی نہیں دینا، پھاڑ کے ہاتھاں چ رکھنا، ڈگن بھی نہیں دینا، تے جی وہ ایویں کر کے کھلوتے رہن، سائیکلاں چلاؤندے نہیں پنڈاں چ 7 دن سائیکلاں تے رہندے کہ نہیں رہندے؟ وہ بھی تو رہندے نا، لیکن انہاں نوں بھی بیچاریاں نوں سائیکلاں تے سونا پیندا، سائیکل آخر مودی ہو جاندی ہے، لمبی پاؤنی پی جاندی ہے۔ میرے دوست، یہ دنیا ہے، یہ رب کی تخلیق ہے، یہ شعبدے نہیں ہے۔ جو بندہ ایک ہفتہ 7 دن شیشے کے گلاس اور کچ اور بوتلوں کی کانچ کی حفاظت نہیں کر سکتا، مقابلے کر رہے اس رب کے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، جو زمینوں آسمانوں اور کائنات کے کب سے معلوم نہیں، حفاظتیں کرتا چلا آ رہا ہے، کبھی تھکنے کا شکوہ ہی نہیں کیا۔ جیڑیاں محفلاں ہوندیاں نا روز، انہاں دا تانوں نہیں پتہ ایتھے کی بیت دیاں، کڑی ویاہنی سوکھی ہے، کانفرنس کراؤنی اوکھی ہے۔
یہ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਖਤੀਬ ਮਿਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਮਹਿਫਲ 'ਚ ਸ਼ਾਇਰ ਮਿਸ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਮਿਸ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਓ ਜੀ ਸਿੱਧੇ ਸਟੇਜ ਤੇ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਨੂੰ ਨਵਾਓ, ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੋ, ਨੱਪੋ ਕੁੱਟੋ, ਖਾਣਾ ਛਾਣਾ ਖਵਾਓ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਥੱਕ ਗਏ, दुनिया थक गई, लोग थक गए। मेरे महबूब गजवे से लौटे, थक गए। कहा रात को पहरा कौन देगा? पहरेदार ने खड़े होके कहा मैं देता हूं। पहरेदार भी सो गया, महबूब भी, लश्कर भी, वो नहीं सोया। सूरज नहीं लेट हुआ कि आज चलो असी सुते हैं कल काट लांगे, वो अपने टाइम पे चढ़ा है। सूरज ने जब चेहरा नूरानी पे डाली ना अपनी शुआएं, हिद्दत और शिद्दत, और महबूब उठे। अल्लाह अकबर, ये मंजर तुझे याद नहीं आते? वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा, एक पल एक सेकंड तू लेट होता रहे, तेरा रब दिन रात अपनी टाइमिंग, सर्दियों गर्मियों में 22 दिसंबर का दिन सबसे छोटा है, रात सबसे लंबी आए, 22 जून का दिन सबसे लंबा, रात सबसे छोटी रहे। आज तलक कभी फर्क पड़ा तो मुझे बताइए, मामला उलट पुलट हो गया। वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा व हुवल अलियुल अज़ीम। लाइए ऐसा जो अल्लाह से ऊंचा हो। अल अली, अल अली, अली पाक है ना, अली पाक। अल अली में और अली में बड़ा फ़र्क है। फ़र्क क्या है? वो खालिक है, ये मखलूक है। अल अलियों ने जब कहा कि ज़मीन पे आ जाओ, आ गए। जब कहा आंखें खराब हों, हो गई। जब कहा शिफा मिलनी चाहिए, मिल गई। जब कहा मरहब के कले पे चढ़ो, चढ़ गए। जब कहा उसके सीने पे आओ, आ गए। जब कहा कि इसको रगड़ दो, रगड़ दिया। और जब फतेह लिखी, लिख दी गई। जब ताकतें लिखी, लिख दी गई। और जब बारी आई मौत की, रब ने कहा मौत का प्याला पीना है तो पीना पड़ गया। कहा अली जी पहले जमीन के ऊपर रहे हो, अब जमीन के नीचे जाना पड़ेगा। तो अली ना नहीं कर सके। अली पाक, ये फर्क है। अल अलियो अल अजीम, सबसे बड़ी ताकतों और अजमतों का मालिक, सब नीचे, तेरा रब ऊपर। ये है आयतुल कुर्सी, ये है अजमत, ये है मुकाम। और ये सबक सबके लिए है। अगर पूरी दुनिया में कोई हस्ती, बुजुर्गों का अदब करो, पीरों का एहतराम करो, वलियों की पहचान रखो, अजमत और शान को सलाम करो, मोहब्बतें करो, खाने खिलाओ, मुट्ठियां भरो, लेकिन सजदा सिर्फ अल्लाह को। अगर उनमें ये खूबी हो कोई एक, वो पेश कर दे, पूरी दुनिया मिलके कर दे। मुझे तो हुक्म है, मुझे है हुक्म अज़ान ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर मिल जाएगा मैं तो सर रखूंगा, क्योंकि मुझे रब ने कहा है जिसमें ये सलाहियत, जिसमें ये खूबी, जिसमें ये शान, जिसमें ये अजमत, जिसमें ये मुकाम हो, उसको उसका हक दिया जाए। मैं किसी का हक नहीं मारने वाला। और रब पूछेगा, हम कह देंगे आपने कहा था जिसमें ये खूबी है उसे सजदा करना चाहिए, ये खूबी मिल गई थी, हमने कर दिया। और अगर नहीं मिलती तो नाराज ना होना, गुस्सा ना करना। मंजिल तेरी भी वही कब्रिस्तान है, मेरी भी। जाना तूने भी अपनी कब्र में है, जाना मैंने भी है। और हिसाबो किताब में वहां किसी पीर फकीर का नहीं पूछा जाना। पहला सवाल है मा दीनुक, दीन बोल। तेरे उस दीन में मन रब्बुक, तेरा मुश्किल कुशा कौन था, हाजित रवा कौन था, मुसब्बिबुल असबाब कौन था, तेरी जरूरतें कौन पूरी करता था। मन रब्बुक, आ अल्लाह के दर पे आ। नहीं तो कब्र में जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। रट्टे का जवाब थोड़ी है। शरीफपुरा मोहल्ला है फैसलाबाद में, हमारी एक खाला है, तो मैं उनसे पूछा एक दिन, मैं क्या मां जी सौदा कितों लेंदे जे? कहंदी पुत माजे कोलों। मैं क्या मैट्रो तो नहीं लेंदे? कहंदी पुत वो की बला हुंदी, वो की बला हुंदी जेड़ी कदी गई नहीं मैट्रो, वड़ी नहीं, उन्होंने की पता उत्थे दा सिस्टम की है। वो जिसने कभी मुश्किल में रब को पुकारा नहीं, रब के दर पे आया नहीं, गिरी तो झूले लाल, उठा तो झूले लाल, प्रॉब्लम बनी तो झूले लाल, दे खुशियां का मटाल, हर मुश्किल दा इको हल हो, तैयार ते सहबन चल। किसी मुखालिफ को गिराना हुआ है तो या गाजी लवा बाजी, अगर नहीं लगी तो या गाजी जिमें तू राजी उन जसी राजी। और जिसने सारी जिंदगी इस तरह के नाम लेके या पीरज मेरी पार कर कश्ती मेरी ये बोल बोलता रहा, अरे जब उसे जरूरत पड़ी, कब्र में पूछा गया जरूरतें किससे पूरी करवाता था, मुश्किलें से हल करवाता था, वो कहेगा रब्बी अल्लाह।
جب اس در پہ کیا ہی نہیں، کبھی بولا ہی نہیں، اسے کیا پتا بول کیا ہوتا ہے؟ جس نے ساری زندگی قوالی پڑھی ہو اسے کیا پتا قرآن کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ہے نا بیچارہ وہ جڑا کہندا سی بابیاں دیاں سرنگیاں نال جو مزہ ہوتے چ قرآن چ نہیں، انہیں کدی پڑھیا ہوئے کدی سنیا ہوئے تو انہوں پتا ہوئے۔ لہٰذا میرے دوست، جس ماحول میں جو رہتا ہے نا اسے وہ ماحول بھا جاتا ہے۔ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے ماحول میں رکھیے، اللہ کی توحید کی لاج رکھیے اور محبوب کی سنت سے وفاداری رکھیے۔ سنت سے وفاداری، نام کوئی مرضی رکھ لیں، جون سے مرضی رکھ لیں۔ دیکھیے کچھ مسلمان مہاجر تھے، کچھ انصاری تھے، کچھ بدری تھے، کچھ بیعت الرضوان میں تھے، کچھ خیبر کے شریک تھے، کچھ جو ہے وہ احد کے تھے۔ تو یہ نام رکھنے سے فرق نہیں پڑتا، تیرا کام دیکھا جانا ہے۔ کام بیان کر، عمل کی دنیا میں اپنے آپ کو مثبت پیش کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے وفا رکھ، تیری یہ دنیا بھی سنورے گی، عقبہ بھی سنورے گی۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز لاج رکھتا ہے، اپنے بندوں کی توبہ کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو سوالوں کا سلسلہ ہوتا ہے اس میں 4-5 خوبیاں ہوتی ہیں، وہ ذرا سن لیں اور اس کے بعد جواب سنیے۔ کچھ سوال اس لیے آتے ہیں کہ چیک کریں مولوی صاحب کس پانی میں ہیں، وہ پہلے دس دئیے کہ سانو پانی پونی بکھاؤن دی لوڑ نہیں۔ کچھ اس لیے ہوں کہ انہوں نے یاراں پیراں نے پڑھا کے ویراں نے بھیجیا ہوں بھی چلو جا کے نا جی رکے دینے نے۔ سوال کا مقصد ہونا چاہیے کہ اگر مجھے سمجھ نہیں ہے تو اللہ سمجھ دے دے۔ سوال برائے سوال، سوال برائے کراس کوئسچنز، یہ شریعت نے اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ اور جواب دینے والے کو بھی اگر جواب آتا ہے تو جواب دے، اگر نہیں آتا، وقت کا امام مالک ہی کیوں نہ ہو اور اسپین سے چلا ہو 40 سوالوں کا پرچہ اور 36 میں کہے لا ادری، تو اس سے شان میں فرق نہیں پڑتا۔ جو سوال ہیں جواب آیا انشاءاللہ دوں گا، نہیں تو لا ادری۔ اور جو جواب سن رہے ہیں احباب، وہ ذاتی انا کو چھوڑ کے ذرا بابا جی کا یہ شعر پہلے ذہن میں رکھیں کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نا تے مچھیاں وانگوں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ میں مار کے نیوٹرل ہو کے کتاب و سنت کے ساتھ دلائل کی دنیا میں رہ کے انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی۔ پہلا سوال کہ اہل حدیث نماز کے بعد دعا کیوں نہیں مانگتے؟ جواب سنیے، بات اہل حدیث ہو یا کوئی بھی ہو، اہل حدیث بے شمار ہیں جو مانگتے ہیں، بے شمار اہل حدیث ہیں جو مانگتے ہیں، لیکن پوری زندگی ٹو دی پوائنٹ صحیح سند کے ساتھ ایک عدد متن کا سوال ہے، صرف ایک عدد، پوری لائف ٹائم جذباتی ہو کہ ادھر ادھر سے ضعیف موضوعات، من گھڑت یا موضوع پہ دلالت نہ کرنے والی عمومی چیزیں لا کے اس کے اوپر استدلال کے لیے پیش کی جائیں تو میں اس کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ اصول فقہ الحمدللہ 17 مسالک کے پڑے ہوئے ہیں، رب کا احسان ہے، اور ان کا تقابلی مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر دلیل حجت اور موقع استدلال سے ہٹ کے ہوگی وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ مثلا دعا ہی، ہمیں چونکہ اس کی ملی نہیں دلیل اس لیے ہم نہیں کرتے، باقی رہ گیا دعا۔ بھائیو دعا دیکھیے، اس کے لیے نماز کے بعد کا ٹائم ہی صرف متعین نہیں ہے اور ہاتھ اٹھا کے ہی متعین نہیں ہے۔ آپ جب ثنا پڑھتے ہیں، ثنا دعا ہے کہ نہیں؟ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، دعا ہے۔ تب دعا کیسے ہو رہی ہوتی ہے؟ شیعہ حضرات ہاتھ چھوڑ کے، مالکی چھوڑ کے، باقی مسالک ہاتھ باندھ کے، کسی نے سینے پہ رکھ کے، کوئی یہاں پہ رکھ کے، کوئی یہاں رکھ کے، دعا ہو رہی ہے کہ نہیں؟ بالاتفاق ہو رہی ہے۔ پھر دعا آتی ہے، سورہ فاتحہ بھی دعا، فاتحہ کے بعد جو کوئی آپ نے آیت پڑھی اس میں بھی اگر دعا ہے تو ہاتھ باندھ کے، رکوع میں دعا ہے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کے،
اور رکوع سے کھڑے ہو کے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت. پورے سب کے سب نماز میں ہاتھ اٹھایا کسی نے؟ کیوں نہیں؟ محبوب سے ثابت نہیں. سجدے میں گئے دعا ہے، ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے ہیں، کیوں آقا نے وہاں زمین پہ رکھے ہیں؟ تشہد میں ہاتھ ران پہ ہیں، کیوں ران پہ رکھ کے دعا کر رہے ہو؟ تشہد دعا ہے کہ محبوب نے ران پہ ہاتھ رکھ کے کی ہے. سلام پھیر کے میرے محبوب نے یوں ہاتھ اٹھا کے فار اسپیشل دعا کی ہو، کوئی دلیل مل نہیں سکی، لہٰذا ہم نہیں کرتے. ذکر اذکار کا آپ نے کہا ہے بیٹھیں، لانگ ٹائم بیٹھیں، صبح کریں، شام کریں، ہر نماز کے بعد کریں، ضروری ہے، وہ الحمدللہ کرتے ہیں. کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرض نماز کے بعد دعا کروائی؟ چلے ٹھیک ہے جی، اس کا جواب آ چکا ہے. نہیں، ٹوپی کے بغیر ہاں جو دعائیں کروائی ہیں وہ آپ اور میں کرتے ہی نہیں. اور میری عادت ہے، اللہ کا شکر ہے، مسجد میں جو نماز کے بعد فوری 2 منٹ کے لیے اللہم انت السلام منک السلام اور کچھ ایک آدھا پڑھ کے منہ پہ ہاتھ پھیر کے سارے اٹھ جاتے ہیں. میں تو شلوار پکڑ لیتا ہوں، پاجی بہ جاؤ، بھجن کے دوں ڈے جی. یہ ہے دعا جو بھاگ رہے ہیں، دعا کے منکر، ذکر کے منکر، اذکار کے منکر، عملی انکار، زندگی بھر کے لیے انکار. نہ آیت الکرسی، نہ وہ چیزیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء. گھورنا ہمیں چاہیے تھا ان کو. وہ اگو الٹا کہندے جی تسی دعا نہیں مانگدے، دعا دے منکر چودھری جنی دعائیں مانگدے نے سنت دے مطابق، شاید تینوں پتہ ہی نہیں. ٹوپی کے بغیر نماز ہو جاتی ہے کیا امام؟ ٹوپی کے بغیر نماز، ٹوپی کے بغیر نماز ہو بھی جاتی ہے اور امام نے ٹوپی کے بغیر نماز پڑھائی بھی ہے. لیکن افضل، بہتر اور اولا یہ ہے کہ کپڑے کے ساتھ نماز پڑھی جائے. جواب سمجھ آ گیا؟ البتہ ایک بات ضروری ہے، میرے محبوب کو جب سے جوانی ملی ہے، چہرے پہ بال آئے، میرے محبوب نے کبھی ننگے منہ نماز نہیں پڑھی. مسیتاں جو ٹوپیاں رکھ دیتی ہیں کہ ننگے سر والا لے لے، تو میلے تو داڑیاں بھی لیا کے ٹوکریاں جو رکھو نا، جڑا ننگے منہ آوے جوانی تو بعد، وہ دے ایتھے لائی ہوئے، چل ہن تو پڑھ. ماشاءاللہ ہینڈ رائٹنگ بھی ایک ہوتے بہ کے بڑی اسپیشل. کیا رفع الیدین فرض ہے؟ بڑی گل ہے. ساری زندگی بڈھے ہو گئے، مت نہیں آئی. یہ تیرے اوپر قرض ہے. اور قرض کون سا ہے؟ جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے صحابہ کو کہا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی. یہ قوم کو فرض، سنت اور ان چکروں میں ڈال کے تو نے جو نماز کی اہمیت اور اس کی جو ہے وہ اوقات کو کم کر رکھا ہے. نکل اس چیز سے. اگر یہ پوچھنا ہے نا تو پھر پوچھ کہیں جا کے تقلید کے بارے میں، کہ اصول فقہ پڑھنے کے بعد کیا تقلید جائز ہے؟ عام آدمی تو چلے کریں کوئی گزارا، جس نے 8 سال مدرسوں میں پڑھا ہے، اصول فقہ پڑھی ہے، ساری زندگی پلمبری سیکھدا رہ گیا، تو جدو پمپ لاؤن دی واری آئی تو کہندا ہے نہیں میں دے چوں پانی کڈ ہی نہیں سکدا. یہ تو استاد جانن، تو استاد نے چتر پڑھ کے 2 ٹھوکنے نہیں، ماما تینوں سکھاؤندا کدے لئی رہا. کوئی عام آدمی تو چلو بات کرے، یہ ساری زندگی اصول فقہ پڑھ کے، علم پڑھ کے مناظر بن گیا، لڑنے والا بن گیا، اور جو ہے 35 شرطیں پوری کر کے اجتہاد کے درجے پہ چڑھ کے بھی پھر کہتا ہے. یہ پتا کر، نماز میں ہر وہ کام ضروری ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا کہا ہے. صلو کما رأیتمونی اصلی. مجھے حکم ہے میں نماز ویسی پڑھوں، ہونا یا نہ ہونا، قبول کرنا نہ کرنا میرے رب کا کام ہے. آگے فرض ہے تو اچھا سوال بھی نا مزے دا بہ کے بڑے مزے نے بناؤں دے. فرض ہے تو پھر جو فرض کا منکر ہے وہ کافر، اپے ہی کافر، اپے ہی بہ کے. کل تک شیعہ کافر، جدو تھوڑی جی منجی ڈھون کہندے نہیں یار ادو اسی کچھ اور صاحب جسا ہوں اور صاحب چ کہنے. کوئی ایک تو کریں، آپس میں بیٹھ کے پہلے فیصلہ کریں کہ دونوں میں سے کون ہے. امام صاحب امام ابو حنیفہ کے دونوں ماننے والے ہیں، بڑی مزے کی بات ہے، دونوں ماننے والے ایک ہی تقلید کے، ایک امام کے کرنے والے. وہ انہوں کافر کہندے، انہوں کہندے پہلے اپنا فیصلہ کر لو پھر اگے تیجیاں دا بھی بہ کے کرے آ جائے. رفع الیدین سنت ہے یا فرض ہے؟ وہ تو ساری زندگی کھوبے چ ہی رہنا ہے، کرنی شروع کر دے سنت ہے. ترک رفع الیدین پر کیا حدیث ملتی ہیں؟ جی ملدیاں نے تے ہر امام نے لکھیاں نے، اگے ضعیف بھی نے.
اگلی عبارت تے بھی ہاتھ، پچھلی تے بھی ہاتھ، تے ترجمہ بھی بدلیا چھڈیا، بلکہ اردو ترجمے کدی لے کے اصل عبارتوں چھیڑ کے ویکھ، کیا رفع الیدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے تو یہ بھی پتہ نہیں نماز رفع الیدین کر کے بھی ہوتی ہے کہ نہیں. مجھے حکم ہے، مہمان آیا ہے، اس نے ڈیمانڈ کی ہے چائے بناؤ، میں نے بنا دی ہے، اور بڑی محنت کر کے بنائی، انہوں پتہ نہیں پسند آؤندی کہ نہیں آؤندی. مجھے میرے رب نے کہا محبوب کے طریقے پہ پڑھو، میں نے پڑھنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں میری کوئی اور کمی بیشی رہ گئی اور رب قبول نہ کرے، میں ایویں ٹھیکیدار بنا جی رفع الیدین کر کے ہو جاندی، ویسے نہیں ہوندی. یہ میرے رب کو علم ہے، لیکن محبوب نے ایسے پڑھی ہے، میں نے ایسے پڑھنی ہے. اگر باپ نے کہا ہے چائے بنائے، بیچ میں لاچی ڈال، میں تے پوچھن بیٹھ جاؤں ابا تیرا حکم فرض ہے کہ سنت ہے؟ لاچی تو بغیر نہیں ہوندی، تو ایویں پیندا رہنا، ادھر حکا کھینچنا ہے، ادھر لاچی، جوڑ ہے کوئی نہیں. یہ محبوب ہیں، ان کی سنت سے وفا ہوگی. اگر کوئی آدمی جماعت کھڑی ہونے سے پہلے روزانہ نماز ادا کرتا ہے تو اس کا کیا جواز ہے؟ کسی صورت میں ایسا کر سکتا ہے؟ نماز کھڑی ہونے سے پہلے اگر جماعت ہو رہی ہے، جماعت سے پہلے مجھے سوال اگر واضح ہے کہ اگر تو اس کی روٹین ہے کہ ہر نماز سے پہلے اس نے نفل پڑھنے ہیں، نوافل کی اجازت ہے، پابندی نہیں ہے. اگر اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کھڑی ہو گئی ہے اور پھر وہ سنتیں شروع کر دیتا ہے، حرام ہے، منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے فرض نماز کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری نماز نہیں ہوتی، سلام پھیرا جائے گا، ساتھ ملا جائے گا. کیا ایک مجلس میں 3 طلاقیں 3 شمار ہوں گی؟ جی حنفیاں دے نزدیک 3 ہو جاندیاں نے، وہ پھر بچارے 3 دے کے پھس جاندے نے، پھر حلالے دا وچ چکر آندا ہے. تو جڑے سنت دے مطابق دیندے انہاں دا سر بھی نیواں نہیں ہوندا، عزت بھی خراب نہیں ہوندی، حلال حرام دا چکر بھی نہیں پیندا، ذلت تے رسوائی تے پسینے بھی نہیں چھٹدے، تے در در دے تکے نہیں بھی کھانے پیندے. سنت کے مطابق طلاق دیں، ایک طلاق کافی ہے. دینے کے بعد آپ کو 3 مہینے ٹائم مل گیا ہے، اس میں سوچ سمجھ لیں، رجوع کرنا ہے رجوع کر لیں، نہیں تو فارغ، کام پکا ہو. وہ کہیں اور کرا لے، آپ جہاں مرضی کریں شادی. لیکن پھر بھی ابھی کوئی 2 4 5 10 سال کے بعد دل کیا کہ نہیں یار وہ بھی بیٹھی ہے میں بھی بیٹھا ہوں، نہیں تو آپ نئے نکاح کے ساتھ آ جائیں. کوئی بیچ میں ساس، کوئی سالہ، کوئی سسر، کوئی مولوی، کوئی خطیب، کوئی دائی، کیونکہ طلاق ہی ایک ہے. تو غصہ ایک بار میں کافی ہوتا ہے. جب آپ کا کام ایک سے ہو گیا ہے تو کیوں؟ لہٰذا ہم اللہ کا شکر ہے کوشش کرتے ہیں کہ سنت کے مطابق ہوں. جب یار لوگ پھنستے ہیں تو پھر آتے وہیں پہ ہیں جسے جب لوگ نماز جنازہ اٹھانے میں کلمہ شہادت کہتے ہیں تو اس کی صحیح سند کے ساتھ دلیل، یہ انہوں نے پوچھو جڑے پڑھ دینا، یہ دلیل اسی نہیں نہ دینی. کلمہ شہادت پڑھنا ہے جب وہ سکرات الموت میں ہے، لکنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اس وقت، پہلے نہیں، بعد میں بھی نہیں، بعد میں بھی نہیں. اسی ادو پڑھی دا جدو منجا چوک کے حاضری لواؤن کلمہ شہادت، لا الہ کوئی نہیں پڑھتا، یا اشہدو اللہ الہ الا اشہدو، کلمہ شہادت، چل تیری واری ہے تو اگے ہو پاوا مینوں دے، کلمہ شہادت پاجی ویکھ لو میں بھی آیا جے. ارے اب لیٹ کر کے کیا ہے؟ اماں بیمار تھی، مانگتی چلی گئی کہ مینوں انسولین دی کوئی ایک انجیکشن ہی لا چھڈو. اس ویلے تے سارے مولوی نوں سورہ یاسین دے کے ٹر گئے، تے جدوں منجی چکی، امی انسولین دا ٹیکا لے لے، امی انسولین دا ٹیکا لے لے. سائیاں جتیاں نہیں مارنیاں، اور جدو ٹائم سی ادو آندا نہیں ہوں. جب موقع تھا کلمہ شہادت کا تو دائیں بائیں گھوم رہا تھا، اور جب موقع گزر گیا ہوں کلمہ شہادت. ویسے بھی نہ کچھ لوگوں کو عادت ہوندی ہے سکولے لیٹ جان دی، ایک ادھا پیریڈ چھڈ کے جانا ہے پر لیٹ ہی جانا ہے. اچھا فاتحہ بھی پڑھنی ہے، اتنے جتنے پڑھی اتنے نہیں پڑھنی، چل بھੈਣੇ فاتحہ آ گئی ہے، یہ آکھنی نہیں ہے، پڑھنی ہے. یہ سنت محبوب کی نماز جنازہ میں، اور سیدنا ابن عباس عبر الامہ نے پڑھی ہے. لیکن کیا کروں، کیسے سمجھاؤں؟ اور پھر نماز کے بعد 3 دن بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھنی. بھاجی دلیل انہاں کول کوئی نہیں، اصل چ انہاں نوں نا پھوڑی دی دعا نہیں آتی. میں چیک کر کے ویکھیا، پچھلے سال میں ایک سروے کیتا سی، میری عادت ہے میں پولے پولے نا پیار نال چاہ شاہ تے ویسے بیٹھے بوٹھیاں. مدینے میں عمرے تے ساں تے مولانا نال ایک بیٹھے تے انہوں نے نا عربی نہیں سی آن ڈی، تو ویٹراں نوں واجاں ووجاں لاؤ، میری بھی سنو. میں آواز ماری، میں کہ بھاجی اتنے آ جاؤ. وہ نہ ہلے، میں کھانا چکیا، میں انہوں دے کول جا کے بہ گیا. میں کہ بھاجی بسم اللہ پڑھو جنی دیر آؤندے. کہندے یار بھوک بڑی لگی سی میری گل. میں کہ جی تسی شروع تو کرو، کھانا شانا کھا لیا سارا کچھ. میں کہ دسو کتنے ہوندے جے؟ کہندے میں
जामिया मदनिया च हुन्ना, लाहौर हुन्ना, तुसी? मैं आख्या जी मैं पीरां फकीरां दे शहर दा बंदा। वो गल करदे करदे टुर पई ते फिर भा होनी ना एवें ही। मैं आख्या जी एक गल ते बड़ी है, आ किड्डे पक्के ने हाथ ही नहीं चुकदे। तो मैं अगले दिन फस गया। तो मैनू कहिंदे सी भी तू ना फूड़ी दी दुआ सुना। मैनू तो नहीं आई। वो भाजी किहड़ी हुंदी है? कहंदा मैनू भी नहीं आउंदी। आ कैदाबाद जे दूर नहीं, आ कैदाबाद जनाजा होया, पिछे पहली सफ च किन्ने सारे भाभी खलोते सी, क्योंकि वो एक मुंडा भाभी सी, बाकी तीन दूसरे सी। वो पहली सफ च वो भी खलोते। मौलवी साहब वेख के ना थोड़ा घबरा गया। अज ऐलान करते हैं, कहते जी रसूल सल्लम ने उच्ची भी पढ़िया तो ऐसता भी पढ़िया, तो पिछू अपनी आवाम बोल पई मौलाना सारी जिंदगी असी अज तक नहीं सुने, अज तुम पहली दफा आख्या कि आपने उच्चा भी पढ़िया है। चलो ऐसता सारी जिंदगी पढ़ते रहे, अज उच्चा पढ़ दो। वो पिछे जेडे खलोते सी ना कोई भाभी मौलवी, उन्होंने कहते भाजी आओ पढ़ाओ। कहता वीरे तुहाडा ही मसनद, तुहाडा मुसला, तुसी पढ़ाउणी तो नहीं लगो। वो कहते नहीं 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 तुसी पढ़ाओ भाजी। उन्होंने अड़ी की, उन्हें फिर जिद की, आखिर साइड ते लै गए। कहते भाजी कह के फस गया, मैनू आउंदियां नहीं। रोला भी है वे ना, पढ़ियां जो नहीं तो आउण कितों। मैं सर्वे किया पिछले साल 100 मौलवियां पोले पोले पूछया, फूड़ी की दुआ ही नहीं आती, मौलवियां नहीं आती, आवाम नूं कित्थे आवे? फातिहा ही पढ़नी। मेरी जिंदगी का पहला वाकया, मैं ऐसे ही पढ़ते पढ़ते ना एक दरस में चला गया था। उस्ताज वहां देवबंदी थे, लेकिन इलाका बरेलवियों का था। उन्होंने बोरियां पहले दिन ही चकातियां, गुथलियां जियां गिटकां लियां सी, टुर गए एक जगह बैठे, सारे पढ़ी जान। तो मैंने कहा वो तू नहीं भी पढ़दा? मैं किसी मैं पहले नहीं आया, मेरे को पता क्या नहीं क्या पढ़ना है। वो आखे पढ़दा नहीं भी, अमदा नहीं भी, तो लुढ़ता बैठा के हिल चुलता बैठा, इन्हें को पता तो लगे तू कुछ पढ़दा बैठी। जब कोई आदमी अफसोस के लिए जाए तो दुआ के लिए हाथ उठाने चाहिए कि नहीं? भाजी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज़ियत तसल्ली ते सहारा हुंदा। किसी दे घर अग लग जाए तो उत्थे बाहर बह के अल्लाह दियां भेज दे, कोई अग बुझा दे, अल्लाह मियां अग बुझा दे, या बाल्टियां लैके उन्होंने कहेंगे हौसला रख, मत कर, तू भी असीं भी लगे हैं, कोई रेत सिटो आओ बाहरों निकलो करो। तो ताज़ियत तसल्ली है, हौसला है, सहारा है। मेरे महबूब जाते कंधे पे हाथ रखते, हौसला देते, कोई गल नहीं, खैर है। इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा फलतस्बिर वलतहतसिब। दूसरी दुआ इन्ना लिल्लाहि मा अखद व लहु मा आता व कुल्लु शैइन इंदहु बिअजलिन मुसम्मा के बाद अगली दुआ दो देते हैं महबूब की, वो कमाल की दुआ है। अज़्ज़मल्लाहु अजरक व अहसन अज़ाक व गफ़र लिमय्यतिक। हौसले च रह, घबराना नहीं। अल्लाह इंशाल्लाह जेड़ा ना तेरी इस जो तकलीफ पहुंची है उसका तुझे अजर देगा, जो कांटा चुभा इंशाल्लाह उसका बदला देगा। अल्लाह तेरा बेहतरीन सहारा बने, तेरा हौसला बने, और तेरी जो हिम्मत ना टूटने पाए, और तेरी मैयत को अल्लाह मुआफ कर दे। जितनी देर मुनाजरे करने से उन्हें बेहतर नहीं सी, वैसे ही बंदा याद कर ले। क्या नसवार रखने से वजू टूटता है कि नहीं? जी भाजी, मैं अज शामी जुत्ती गंढवान डिया सा, एक तवीजा वाला आ गया तो एक नसवार वाला आ गया। पठान कोल ना दोवें आइटमां सी, एक ने गंढाउणा सी तवीज उहदे च ते दूसरा मढ़ाउणा सी, दूजे ने नसवार। उन्हें 4 डब्बियां च ना मुख्तलिफ रखियां सी। रुपये 10 दे के उन्होंने कभी कहता वह फड़ाओ, ने वह फड़े, कहता नहीं ये नहीं ओ दे, कहता ये नहीं ओ दे। उन्हें फिर चुक के वह फड़ाती, कहता हाँ ये ठीक है, लै गया। मैं क्या तू ही लै गया? कहता टुन होया है, टुन होया है। मैं क्या नशा हुंदा है? कहता हाँ थोड़ा जिहा। मैं क्या पांदे की जे तू ये बजोड़ लिखा है? वो कहता इत्थों की लिद्द बजोड़ की थोड़ी है, इत्थों की है। घोट घोट पीतियां, रब नाल गल्लां कीतियां। मेरे भाई गल सुनो, गुस्सा ना करे जे, हसना अपनी जगह। मूँह च दुनिया की हलाल तरीन चीज़ थूम दिल की तकलीफ की दवा है। लसन आपने क्या जड़ा खा लवे वो साड़ी मसीत के लागे ही ना लगे, भावें वो नहाता हो तो भावें उन्हें पूरी कस्तूरी छिड़की हो, क्या मसीत के लागे ही ना लगे। वुजू तो बाद की गल है ना। हुक्का, सिगरट, पान, बीड़ी, नसवार, इहदी स्मैल जिद्दे भी है उस बंदा ना कुरान दे लागे लग सकता, ना मसीत दे लागे लग सकता। ये तो बचना जरूरी है, और ये मजाक नहीं है, सच्ची गल है। सिगरेट पीना, हुक्का, नसवार भी अगे आ गया। शरीय एतबार से वजाहत हो गई। क्या एडवांस बैलेंस लेना जायज़ है? ये आदत ना पाओ, चंगे रहोगे। थोड़ी जी बचत बचा करा के ना तो पूरा
महीने का जिहड़ा ना जी वो ला लिया करो कोई पैकेज पुकेज। जिहड़ी कौम एडवांस के चक्करां च रहिंदी ना बाद च फिर पुछदी जी वो सूत नहीं लै लिया। कंपनी वाले कहिंदे जी असीं जिहड़ा लईदा सर्विसिज रात दे 11 बजे जदों तेरा अब्बा नहीं सुणदा, बुढ़ी नहीं सुणदी, भरा नहीं सुणदा, उस वेले असीं सुणने तो असीं उस वेले कोई जिहड़ा सैट मशीनां लाइयां असीं उन्हां दे बिल नहीं देने, पैसे नहीं पे करने। औखे वेले तेरे काम आए तो विचों जिहड़े ने असीं ओहदी सर्विसिज लैणियां ने वो कहिंदे जी सर्विसिज सूद नहीं, मैं उन्हां दी मान लैना। लेकिन फिर भी गल शक वाली तो है ना, आपने कहा सी कि जिहड़ा शक वाली गल छड्ड दवे वो अपना दीन भी बचा जाता, इज्जत भी बचा जाता। क्या इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ताबी है, ये तबा ताबी होगा, ताबी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? एक शख्स 80 में पैदा हुआ और 150 में फौत हुआ और वो सहाबा का दीदार न करे, हालांकि सहाबा का दौर 110 या 120 तक है। भाजी मैं किदू आख्या कि वो ताबी नहीं, तो मैं किदू आख्या वो तबा ताबी ने? अपे सवाल अपे जवाब, देखो ना, अपे सवाल तो अपे जवाब। भाजी मान लेने अगर उन्होंने सहाबा नूं वेख्या है तो फिर की करिए? हुण की करिए? तबा ताबी की होण, सहाबी भी होवे, मस्जिद नबवी च खलो के नमाज पढ़े तो रसूल सल्लम दी सुन्नत उहदे कोलों रह जाए तो रसूल सल्लम की कहंदे ने, इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा तू पढ़, तू पढ़ी नहीं। उन्हां दी ताबेयत साबित करके ये भार पाउणा चाहते हो कि उन्हां दी गल मान लो जिहड़ी भी होवे, नहीं गल दलील दी हुंदी है, क्योंकि उन्हां दे उस्ताद उन्हां तों वड्डे ने ते इमाम साहब ने उन्हां दीयां कई गल्लां नहीं मनियां। जेड़े ताबी की गल करते जे उस ताबेई नूं वेखण वाले ने, आप ताबेई होण अगली गल है या नहीं। जदों उन्हां दी गल छड्ड सकदे ने और इन्हां दी गल इन्हां दे शागिर्द 100 दे विचों 75 गल्लां छड्ड सकदे ने, तो साडे ते तलवार कादी लटकी भाई? अहल हदीस कहते हैं इमाम अबू हनीफा से कोई हदीस मरवी नहीं है। डॉक्टर तहर अल कादरी ने मुकम्मल मुसनद अबी हनीफा लिख के साबित किया है। भाजी जी उन्हें मुसनद लिखी है ना, वह हाल भी डॉक्टर साहब वर्गा ही है। मुसनद अबी याला है किस तो पहले, और एक होर सी जवामिउल मसानीद, जामिउल मसानीद के नाम से इमाम खारजमी 7 सदियां बाद पैदा होए, बाहर इमाम अबू हनीफा का नाम लिखता किताब से। 700 साल बाद इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का नाम लेके कहते हैं उन्होंने किताब है। मैं कई भाइयों ने पूछा, कहते जी उन्होंने किताब है, मैं क्या दिखाओ? कहते आ, मैं यार ये तो मेरी भी लाइब्रेरी च पई है। तो वही किसी भी सनद के किसी भी रावी का हाल लभो, लूली लंगड़ी बेचारी कहानी इधरों उधरों फाड़ फूड़ के सैटिंग की है, जोड़ी है। इदा करना शान नहीं होंगी, किताबां साबित नाम ही होण। सारे सहाबा दी किताबां तो साबित नहीं, तमाम ताबेईन की किताबें तो साबित नहीं, और तमाम तबा ताबेईन की किताबें हों जरूरी तो नहीं। बाकी रह गया उन्हां दी शान, उन्हां दी अजमत सारी दुनिया भी सड़े, जो अल्लाह ने मुकाम दिता है उत्थे तक कोई पहुँच नहीं सकता। लेकिन उन्हां दी उस मुकाम और इमाम होने की वजह तू कोई सानू कहे कि सुन्नत छड्ड के उन्हां दी मनो तकलीद करो, ये हो नहीं सकता। पुत पोती हुंदा है, उम्मती उम्मती हुंदा है। तो किसी दिन पुत वड्डा हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जज लग जाए तो आण के अब्बे नूं कहे अब्बा साइड ते हो जा, मैं समोटो एक्शन लैन लगा, मैं समोटो एक्शन लैन लगा, अज तो बाद अम्मा ते तेरा कोई हक नहीं। शरीयत सिर्फ वक़्त के नबी और रिसालत, मनसब रिसालत उसका है, और उस कुर्सी पे कोई उम्मती आके बैठे और कहे कि मेरी मानो इसको छोड़ो, कभी नहीं चलेगा। वो तो बेचारे मजलूम इमाम है, खुद कह के गए जो मेरा मसला किताबों सुन्नत से टकराओ दीवार से मारो। हम तो उनके कहने पे अमल करते हैं। बाकी रह गई उस बेचारे दे जिम्मे बहुत सारिया गल्लां ला छड़ियां जिन्हां दा उन्हां नूं पता भी नहीं, ना कोई सही सनद लभे, ना उन्हां तक कोई मतन जावे। उठ के कह देण जी इमाम साहब ने कहा, इधर सनद भी मिले मतन भी मिले, फिर भी कहण जी नहीं आख्या, पता नहीं आख्या होना है। तो फ़र्क छोड़ें, किताब सुन्नत के साथ दलील के साथ सही आए। इमाम साहब बजात खुद रसूल सल्लम के उम्मती हैं, वो नबी नहीं है, नबूवत की जगह पे नहीं है, लिहाजा शरीयत उनकी मुक़य्यद या उनकी लौंडी नहीं है। अल्लाह ताला ने उनको इल्म दिया था, फ़ाहम से नवाजा था। उनके फ़ाहम के साथ बाकी 3 आइम्मा ने कई जगह इख्तिलाफ किया है, जहाँ इख्तिलाफ किया है वहाँ आप उनको बरहक समझते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। इख्तिलाफ अगर दलील की बुनियाद पर और सही दलील साथ है तो आप सच्चे हैं, और इससे किसी दूसरे इमाम की शान इज्जत और आबरू कम नहीं होती। वल्लाहु ताला आलम। अकूलु कौली हादा व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाले और भी कोई रहिंदा इधर भी पिछली साइड तक। क्या बुखारी शरीफ में कोई हदीस ज़ईफ नहीं है? अगर नहीं है तो क्या ये आपकी तहकीक है? क्योंकि बाज़ लोगों की तहकीक के मुताबिक बारी मुस्लिम है। ए पुत तेरे वडेरियां दी तहकीक है।
भाजी कोई गल नहीं, टेंशन ना लो, दो रह गए ने, मोगे ने इत्थे ही बैठे होंदे ने। अच्छा, किताब अंग्रेज और वहाबी में लिखा है, सुनिए जरा। मौलाना अब्दुल हमीद चौधरी की वहाबी की रूह को कुचल दिया गया, यहाँ तक वहाबी कहलाना जुर्म समझा गया। सरकारी कागजों में बड़ी जिद्दोजहद के बाद अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया गया और अहले हदीस लिखवाया गया। तो फिर अगर रजिस्ट्रेशन करवा लीए तो ये मतलब यह होंदा कि जदों बंदा नाम रजिस्टर्ड करावे उदों है। पता करो जरा अपने निकाह नामे दा, अब्बा जी नूं पुछिओ जे किहड़े साल च रजिस्टर्ड होया सी। मजरी एक्ट 1962 1962 है ना, या 61? तो इस तो पहले जिन्हां लोगों के निकाह सी, इहदा मतलब निकाह नहीं होए, सारे उन्हां दे बच्चे हलाली नहीं सी। शरीयत रजिस्ट्रेशन की मोहताज नहीं होती, वजूद रजिस्ट्रेशन का मोहताज नहीं होता। मस्जिदें बनी हुई होती हैं, रजिस्टर्ड पता नहीं कब जाके होती हैं। रजिस्ट्रेशन का एक मामला तो उन्होंने चुक के तुसी जिन्ना मर्जी ले जाओ, बाकी किताबो सुन्नत ते अमल सूरह शुअरा च पढ़ के वेखो, ये मसलक अलहमदुलिल्लाह उन्ना ही पुराना जिन्ना नूह अलैहिस्सलाम दी शरीयत पुरानी है। वत्तकुल्लाह व अतीऊन, दो ही उसूल बताए हर नबी के। हुक्म अल्लाह रब्बुल इज्जत का, शरीयत अल्लाह की, और तरीकत वक़्त के पैगंबर की, और यही हमारा उसूल है। अहले हदीस के दो उसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। लिहाजा अगर नाम की रजिस्ट्रेशन पे जाना है तो सन 62 से पहले के तो फिर कोई भी नहीं बचता, कोई इमाम नहीं बचता, क्योंकि ये निकाह रजिस्टर्ड तो बाद में हुआ है ना। उस तो पहले किसी मौलवी को रजिस्टर विखाओ निकाह दा। हुण तरले पा पा के अंग्रेजों को लेंदे हो कि नहीं, मैनू रजिस्टर दे दिया जे मैं अपने इलाके के निकाह रजिस्टर्ड करवाने ने। सुबहानक अल्लाह, अल्लाह करे समझ आ जाए, तो जे ना आवे तो फिर समझा देंगे। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह बीमारियां दूर करे, दुखियां दे दुख दूर करे, परेशानियां ने वह भी दूर करे, इतराजात इश्कालात ने वह भी दूर फरमाए। तुहाडे लई दोस्तां ने खाना बनाया, खा के जाया जे तो दुआ पढ़ के उठिया जे, जिहड़ी पढ़ी।